بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 20 ستمبر 1905 قبل الظہر۔ حضرت اقدس نے فرمایا، آگے پھر طاعون کے دن آ رہے ہیں، نہیں معلوم کون بچے گا اور کون مرے گا۔ آج کل توبہ کرنی چاہیے اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ اس وقت کے عذاب سے بچائے۔ قادیان کے قریب 2 گاؤں طاعون سے ملوث ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ مخفی ہے مگر وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے، دعا کے ذریعے سے اس کی ہستی کا پتہ لگتا ہے۔ کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کہلائے، ہر شخص پر ضرور ایسے مشکلات پڑتے ہیں جن میں انسان بالکل عاجز رہ جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت دعا کے ذریعے سے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ چراغ الدین جمونی کا ذکر تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ بہت تعلق محبت رکھتا ہے۔ اس پہ فرمایا، بدقسمت اور بدبخت آدمی ہے، اسلام ایسے گندوں کو باہر پھینکتا جاتا ہے۔ مجلس میں یورپ کی شراب نوشی کا ذکر تھا۔ حضور نے فرمایا، حقیقی تہذیب شراب خور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ انجیل کی کسی آیت نے سور کو برخلاف تورات کے حلال نہیں کیا، مگر یہ لوگ کثرت سے سور بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں۔ جب شریعت تورات قابل عمل نہیں اور باوجود بہت سی اشیاء کی حرمت کے جن کا حکم تورات میں موجود ہے، عیسائیوں کے واسطے ضروری نہیں کہ ان احکام پر عمل کریں، تو پھر رشتے ناطے کے معاملے میں اس قدیم شریعت پر عمل کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اور بین یا سالی وغیرہ سے شادی کرنا انجیل کے کس حکم کے برخلاف ہے؟ حضور کی خدمت میں بعض لوگوں کے بدیوں اور شرارتوں میں حد سے بڑھ جانے کا ذکر ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور کریم ہے اور اس کے کام نہایت آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ معصیت میں پڑے ہوئے لوگوں کو وہ مہلت دیتا ہے اور لوگ اس پر حیران ہوتے اور گھبراتے ہیں، لیکن گزشتہ واقعات زمانہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جب عذاب آتا ہے نہایت سخت آتا ہے۔ زمانے میں راحت کے دن بہت ہیں مگر آخرکار گرفتاری کا بھی ایک دن آ ہی جاتا ہے، اور اس وقت ایسا پکڑا جاتا ہے کہ اس کے دکھ کو دیکھ کر سخت سے سخت دل آدمی بھی دردناک ہو جاتا ہے۔ ہاں مشو مغرور از حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا۔ قبل نماز ظہر فرمایا، جیسا اثر دعا میں ہے ویسا اور کسی شے میں نہیں ہے، مگر دعا کے واسطے پورا جوش معمولی باتوں میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ معمولی باتوں میں تو بعض دفعہ دعا کرنا گستاخی معلوم ہوتی ہے اور طبیعت صبر کی طرف راغب رہتی ہے۔ ہاں مشکلات کے وقت دعا کے واسطے پورا جوش دل میں پیدا ہوتا ہے، تب کوئی خارق عادت امر ظاہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دہلی میں ایک بزرگ تھا، بادشاہ وقت اس پر سخت ناراض ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ کہیں باہر جاتا تھا، حکم دیا کہ واپس آ کر میں تم کو ضرور پھانسی دوں گا، اور اپنے اس حکم پر قسم کھائی۔ جب اس کی واپسی کا وقت قریب آیا تو اس بزرگ کے دوستوں اور مریدوں نے غمگین ہو کر عرض کی کہ بادشاہ کی واپسی کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا، ہنوز دلی دور است، یہاں تک کہ بادشاہ عین شہر کے پاس آ گیا اور شہر کے اندر داخل ہونے لگا۔ تب لوگوں نے اس بزرگ کی خدمت میں عرض کی کہ اب تو بادشاہ شہر میں داخل ہونے لگا ہے یا داخل ہو گیا ہے، مگر پھر بھی اس بزرگ نے یہی جواب دیا کہ ہنوز دلی دور است۔ اسی اثناء میں خبر آئی کہ جب بادشاہ دروازہ شہر کے نیچے پہنچا تو اوپر سے دروازہ گرا اور بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کو کچھ من جانب اللہ معلوم ہو چکا تھا۔ ایسا ہی شیخ نظام الدین کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کا سخت عتاب ان پر ہوا اور حکم ہوا کہ 1 ہفتے تک تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ جب وہ دن آیا تو وہ ایک مرید کی ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ اس مرید کو جب بادشاہ کے حکم کا خیال آیا تو وہ رویا اور اس کے آنسو شیخ پر گرے، جس سے شیخ بیدار ہوا اور پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟
اس نے اپنا خیال عرض کیا اور کہا کہ آج سزا کا دن ہے۔ شیخ نے کہا کہ تم غم مت کھاؤ، ہم کو کوئی سزا نہ ہوگی۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مارکھن گائے مجھے مارنے کے واسطے آئی ہے، میں نے اس کے دونوں سینگ پکڑ کر اس کو نیچے گرا دیا ہے۔ چنانچہ اسی دن بادشاہ سخت بیمار ہوا اور ایسا سخت بیمار ہوا کہ اسی بیماری میں مر گیا۔ یہ تصرفات الہی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ سب دل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کے اذن کے بغیر تو کوئی جان بھی نہیں نکل سکتی، خواہ کیسے ہی شدید عوارض ہوں۔ نا امید ہونے والا بت پرست سے بھی زیادہ کافر ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے آج اپنا خواب عرض کیا کہ طاعون بہت پھیلا ہوا دکھائی دیا، اور کوئی کہتا ہے یا میں کہتا ہوں کہ جو آج کل رات کو اٹھ کر دعا کرے گا وہ اس سے آئندہ طاعون کے وقت بچایا جائے گا۔ فرمایا یہ بالکل سچ ہے، راتوں کو اٹھ کر بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا ایک نجاست خور گائے ہوتی ہے جس کو جلالہ کہتے ہیں، اس کا گوشت حرام لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے جانور مثل بھیڑ مرغی کی پرورش میں حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو نجاست خوری سے بچانا چاہیے۔ 23 ستمبر 1905 آج اتفاق سے قبل دوپہر حضور علیہ السلام کی مجلس میں میاں چراغ الدین ساکن جموں کا ذکر اس تقریب پر شروع ہو گیا کہ اس نے ایک کتاب منارۃ المسیح حال میں شائع کی ہے جس میں اسلام کی سخت حد کی گئی ہے۔ اس کتاب کے تذکرے پر اعلیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ اسلام کا سخت مخالف ہے۔ ہر امر میں اس نے حضرت مسیح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں صلح کرانے آیا ہوں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، اسلام اور عیسائیت میں زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ صلح کراتا ہے۔ مجھے اس کتاب میں بہت گالیاں دی ہیں۔ مسیح کی قبر واقع کشمیر کا ذکر تھا، اس کے متعلق حضور نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ فرمایا بہت سے شواہد اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام ہی کی قبر ہے، اور یہاں نہ صرف ان کی قبر ہی ہے بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے بعض دوستوں کی قبریں بھی اس جگہ ہیں۔ اول یوسف آصف کا نام ہی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ اپنے وطن میں باغی ٹھہرائے گئے اس لیے اس گورنمنٹ کے تحت حکومت میں کسی جگہ رہ نہ سکتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر کے پسند کیا کہ شام جیسا سرد ملک ہی ان کے لیے تجویز کیا جہاں وہ ہجرت کر کے آ گئے، اور یہودیوں کی 10 تباہ شدہ قومیں جن کا پتہ نہیں ملتا تھا وہ بھی چونکہ یہاں ہی آباد تھیں، اس لیے اس فرض تبلیغ کو ادا کرنے کے لیے بھی یہاں آنا ان کا ضروری تھا۔ اور پھر یہاں کے دیہات اور دوسری چیزوں کے نام بھی بلاد شام کے بعد دیہات وغیرہ سے ملتے جلتے ہیں۔ اس موقع پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ حضور کاشیر کا لفظ خود موجود ہے، یہ لفظ اصل میں کاشیر ہے، میم تو ہم ملا دیتے ہیں، اصل کشمیری کاشیر بولتے ہیں اور کاشیر کہلاتے ہیں، اور عشیر عبرانی زبان میں ملک شام کا نام ہے، اور کعب بمعنی مانند ہے یعنی شام کے مانند، پھر اور بہت سے نام ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا وہ سب نام جمع کرو تاکہ ان کا حوالہ کسی جگہ دیا جائے۔ اسی سلسلہ کلام میں مزید فرمایا اکمال الدین جو پرانی کتاب ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1900 برس کا ایک نبی ہے۔ پھر کشمیریوں کے رسم و رواج وغیرہ یہودیوں سے ملتے ہیں۔ برنیئر فرانسیسی سیاح نے بھی ان کو بنی اسرائیلی ہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ توما ہواری کا ہندوستان میں آنا ثابت ہے۔ اس مقام پر مفتی صاحب نے عرض کی کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب حضرت مریم بیمار ہوئی تو انہوں نے توما سے جو اس سے ہندوستان میں تھا ملنا چاہا، چنانچہ ان کے تابوت کو ہندوستان میں پہنچایا گیا اور وہ تھوما سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور اس کو برکت دی، اور پھر تھوما نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اس ذکر پر کہا گیا کہ کیا تعجب ہے اگر فی الحقیقت یہ ایک ذریعہ اختیار کیا گیا ہو بیٹے کے پاس آنے کا۔ اس کے متعلق مختلف باتیں مجلس میں ہوتی رہیں۔ مدرجہ بالا سلسلہ کلام میں حضرت اقدس نے فرمایا ہم جب مسیح کی موت کے لیے آیت فلما توفیتنی پیش کرتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اگر واقعہ صلیب کے بعد کشمیر چلے آئے تھے تو پھر ان کو بجائے فلما توفیتنی کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب تو نے مجھے کشمیر پہنچا دیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ایک سفسطہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ مسیح علیہ السلام
صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور موقع پا کر وہ وہاں سے کشمیر کو چلے آئے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفوں کا حال تو پوچھا نہیں, وہ تو ان کی اپنی امت کا حال پوچھتا ہے. مخالف تو بدستور کافر کذاب تھے. دوسرے, یہاں مسیح علیہ السلام نے اپنے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے, ما دمت فیہم, المائدہ آیت 118, میں جب تک ان میں تھا. یہ نہیں کہا کہ ما دمت فی ارضہم, ما دمت فیہم کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ جہاں مسیح جائیں وہاں ان کے حواری بھی جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کے ایک مامور و مرسل ایک سخت حادثہ موت سے بچایا جاوے اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے اذن سے ہجرت کرے اور اس کے پیرا اور ہوائی اسے بالکل تنہا چھوڑ دیں اور اس کا پیچھا نہ کریں. نہیں, بلکہ وہ بھی ان کے پاس جہاں آئے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی سارے نہ آئے ہوں بلکہ متفرق طور پر آ گئے ہوں. چنانچہ توما کا تو ہندوستان میں آنا ثابت ہی ہے اور خود عیسائیوں نے مان لی ہے. اس قسم کی ہجرت کے لیے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی نظیر موجود ہے. حالانکہ مکے میں آپ کے وفادار اور جانثار خدام موجود تھے, لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے لیا. مگر اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو دوسرے صحاب بھی یکے بعد دیگرے وہ یہاں پہنچے. لکھا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے نکلے اور غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے تو دشمن بھی تلاش کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے. ان کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, سورہ توبہ آیت 40. کہتے ہیں کہ وہ نیچے اتر کر اس کو دیکھنے بھی گئے, مگر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا. اسے دیکھ کر ایک نے کہا کہ یہ جالا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے, اس لیے وہ واپس چلے آئے. یہی وجہ ہے کہ جو اکثر اکابر عنکبوت سے محبت کرتے چلے آئے ہیں. غرض جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ایک گروہ کثیر کے اس وقت ابو بکر ہی کو ساتھ لینا پسند کیا, اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف توما کو ساتھ لے لیا اور چلے آئے. پر جب حواری ان کے ساتھ تھے تو پھر کوئی اعتراض نہیں رہتا. دوسرا سوال اس پر یہ کرتے ہیں کہ جب کہ وہ 87 سال تک زندہ رہے تو ان کی قوم نے ترقی کیوں نہ کی. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ثبوت دینا ہمارے ذمہ نہیں. ہم کہتے ہیں ترقی کی ہوگی مگر حوادث سے روزگار نے ہلاک کر دیا ہوگا. کشمیر میں اکثر زلزلے اور سیلاب آتے رہتے ہیں. مدت دراز کے بعد قوم بگڑ گئی, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک قوم تھی. آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین, المومنون 51 کے متعلق بات کہتے ہیں کہ وہ شام ہی میں تھا. میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. قرآن شریف خود اس کے مخالف ہے, اس لیے کہ آوا کا لفظ تو اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک مصیبت کے بعد نجات ملے اور پناہ دی جائے. یہ بات اس رومی سلطنت میں رہ کر انہیں کب حاصل ہو سکتی تھی؟ وہ تو وہاں رہ سکتے ہی نہ تھے, اس لیے لازمی طور پر انہوں نے ہجرت کی.